بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور ان کی علمی و ادبی خدمات کے اوپر چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، یہ پہلا سوال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب کشمیری خاندان، وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان کشمیری تھا۔ اس کے بعد سوال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کس سن عیسوی میں مشرف بہ اسلام ہوا، یعنی کہ انہوں نے کب اسلام قبول کیا؟ تو اس کا جواب 17ویں صدی عیسوی میں وہ مسلمان ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مورث سے اعلیٰ کون بزرگ تھے؟ تو اس کا جواب بابا صالح، یہ مشہور بزرگ تھے جو کہ ان کے خاندان کے اعلیٰ جد امجد یا وارث تھے۔ علامہ اقبال کے پردادا کا کیا نام تھا؟ شیخ جمال الدین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نور محمد کو عرف عام میں کیا کہا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب شیخ نتھو، ان کے والد کو شیخ نتھو کہا جاتا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب امام بی بی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نور محمد کا انتقال کب ہوا؟ 17 اگست 1930 کو علامہ محمد اقبال کے والد محترم شیخ نور محمد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سوال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی وفات پر جو قطعہ لکھا اس میں انہیں کس نام سے یاد کیا؟ اس کا جواب والد اور مرشد کے نام سے اپنے والد کو یاد کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو جواب ہے 9 نومبر 1877۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد اقبال کس نے تجویز کیا تھا؟ تو اس کا جواب والد بزرگ شیخ نور محمد نے تجویز کیا تھا۔ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمر پائی ہے؟ اس کا جواب 62 سال 11 ماہ 22 دن، یہ ٹوٹل عمر تھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بھائی تھے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 2 اور بھائی بھی تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ 3 شادیاں کی تھیں۔ جاوید اقبال کی تاریخ پیدائش سن عیسوی کے مطابق کیا ہے؟ 5 اکتوبر 1924۔ شیخ نور محمد نے جاوید اقبال کا تاریخی نام کیا رکھا تھا؟ قمر الاسلام۔ یہ شیخ نور محمد جو کہ جاوید اقبال کے دادا تھے، انہوں نے آپ کا نام قمر الاسلام رکھا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی؟ کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنے کس دوست کو اپنا بایاں ہاتھ کہا تھا یا کس دوست کو بایاں ہاتھ کہتے تھے؟ تو اس کا جواب چودھری محمد حسین کو اپنا بایاں ہاتھ کہتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کس دوست نے آپ کو آپ کے اپنے اشعار کی بیت بازی میں ہرا دیا تھا؟ شیخ سرراس مسعود نے، یعنی کہ شیخ سرراس مسعود وہ شخصیت تھے جن کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ان کے اپنے اشعار سے زیادہ یاد تھے، یعنی کہ آپ نے ان کو علامہ صاحب کے اشعار میں ہی ہرا دیا تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ نور محمد نے سب سے پہلے آپ کو کس شخصیت کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ اس کا جواب مولانا غلام حسن کے پاس، جو کہ علامہ محمد اقبال کے پہلے استاد محترم بھی تھے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے جس میں علامہ اقبال نے سب سے پہلے درس قرآن مجید سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا؟ اس مسجد کا نام مسجد حسام الدین، جو کہ سیال کوٹ میں موجود ہے، مسجد حسام الدین کے نام سے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ تعلیم کے تمام اخراجات کس نے برداشت کیے؟ اس کا جواب ہے آپ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے، جنہوں نے آپ کو تعلیم کے لیے مکمل اخراجات دیے تھے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے پرائمری کس سن میں کیا تھا؟ 1888 میں آپ نے پرائمری کا امتحان پاس کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے مڈل کا امتحان کب پاس کیا؟ 1891 میں آپ نے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ علامہ محمد اقبال نے میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا تھا؟ اسکاچ مشن اسکول سیال کوٹ۔ علامہ محمد اقبال نے میٹرک کا امتحان کس سال میں پاس کیا تھا؟ 1893 میں۔
علامہ محمد اقبال نے ایف اے کس کالج سے پاس کیا؟ میرے کالج سیال کوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ گورنمنٹ کالج لاہور میں کب داخل ہوئے؟ 1895 میں آپ میرے کالج علامہ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ علامہ محمد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کب پاس کیا؟ 1897 میں آپ نے بی اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بی اے کے امتحان میں کن دو مضامین میں اول آئے تھے؟ عربی اور انگریزی میں اول آئے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے بی اے کا امتحان کس ڈویژن میں پاس کیا تھا؟ تو جواب ہے سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے 1899 میں ایم اے کس مضمون میں پاس کیا؟ فلسفہ میں پاس کیا تھا۔ ایم اے میں اول آنے پر اقبال کو طلائی تمغہ کس نے دیا تھا؟ پنجاب یونیورسٹی لاہور نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طلائی تمغہ عطا کیا تھا۔ جس سال اقبال نے ایم اے فلسفہ کا امتحان دیا اس سال ایم اے فلسفہ کے طلباء کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ہے صرف ایک۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی تھے جنہوں نے ایم اے فلسفہ میں پاس بھی کیا اور امتحان بھی دیا تھا۔ ایم اے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور فلسفی استاد کا نام کیا تھا؟ پروفیسر آرنلڈ، جو کہ آپ کے ایم اے فلسفہ کے استاد محترم تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انگلستان کی کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا؟ اس کا جواب کیمبرج یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لیا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس مضمون میں ڈگری حاصل کی تھی؟ فلسفہ اخلاق میں آپ نے ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری جسے کہا جاتا ہے کس یونیورسٹی سے حاصل کی تھی؟ میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لندن سے بار 8 لا کا کس سال کیا تھا؟ 1908 میں بار 8 لا پاس کیا تھا۔ لندن یونیورسٹی میں آپ کس مضمون کے استاد رہے تھے؟ عربی مضمون کے استاد لندن یونیورسٹی میں بطور معلم فرائض سر انجام دیے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قیام یورپ کے دوران کون سی زبان سیکھی؟ جرمن زبان۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ ایم اے پی ایچ ڈی بار 8 لا، یہ آپ کی تعلیمی قابلیت ہے۔ 1937 میں کس یونیورسٹی نے اپنی سلور جوبلی کے موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری دی تھی؟ الہ آباد یونیورسٹی نے آپ کو 1937 میں سلور جوبلی کے موقع پر ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری دی تھی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم کس شخصیت سے حاصل کی تھی؟ تو اس کا جواب سید میر حسن، جنہوں نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں عامل کس شخص کو کہا کرتے تھے؟ اس کا جواب مولوی سید میر حسن، جو کہ آپ کے استاد محترم بھی تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کی اسسٹنٹ پروفیسر کب مقرر ہوئے؟ اس کا جواب 3 جون 1903 میں مقرر ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گورنمنٹ کالج لاہور میں کتنے عرصے تک پروفیسر رہے تھے؟ اس کا جواب 1.5 سال تک آپ نے بطور پروفیسر اپنے فرائض گورنمنٹ کالج لاہور میں سر انجام دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر کے ساتھ ساتھ اور کون سا پیشہ اپنائے ہوئے تھے؟ وکالت کا پیشہ اپنائے ہوئے تھے۔ وکالت کے دوران علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو منشی کون تھے؟ ان کا جواب ہے منشی طاہر الدین۔ سوال ہے حیدرآباد دکن کی اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے جس کی پرنسپل شپ کی پیشکش علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کی گئی تھی؟ تو اس کا جواب عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، یعنی کہ آپ کو پیشکش کی گئی تھی کہ آپ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے پرنسپل بنے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں کن عہدوں پر فائز رہے؟ جنرل سیکرٹری اور صدر، یہ عہدے آپ نے سنبھالے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کس سال میں کیا گیا تھا؟ دسمبر 1930 میں منتخب کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلامی ممالک کا دورہ کس گھر سے کرنا چاہتے تھے؟ تو ماڈرن ورلڈ آف اسلام نامی کتاب لکھنے کے لیے آپ اسلامی ممالک کا دورہ کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 2 کانفرنسوں میں شرکت کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات کس شہر میں ہوئی؟ تو اس کا جواب لندن میں۔
برطانوی حکومت نے دوسری گول میز کانفرنسوں میں شرکت کے دعوت نامے کب جاری کیے؟ اس کا جواب ہے 14 اگست 1931 کو جاری کیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اہرام مصر کی سیر کب کی تھی؟ اس کا جواب 2 دسمبر 1931 کو آپ نے اہرام مصر کی سیر کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وینس سے ٹرین کے ذریعے پیرس پہنچے تو اسٹیشن پر ان کا استقبال کس نے کیا تھا؟ امراؤ سنگھ مجیٹھا، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے آپ کو پیرس اسٹیشن پر ویلکم کیا تھا اور آپ کا استقبال کیا تھا۔ پیرس پہنچ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کہاں گئے تھے؟ نیپولین کی قبر پر گئے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہسپانیہ کی کس عظیم مسجد کی زیارت سے بے حد متاثر ہوئے؟ مسجد قرطبہ، یہ مسجد قرطبہ کے نام سے ایک مشہور نظم بھی علامہ محمد اقبال نے تحریر کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد قرطبہ میں اسلامی دور اقتدار کے خاتمے کے کتنے سال بعد پہلی بار اذان دی اور نماز ادا کی؟ 696 سال کے بعد علامہ محمد اقبال نے مسجد قرطبہ میں اذان دی اور نماز ادا کی تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نصاب تعلیم کے کس کے اشتراک سے مرتب کیا؟ اس کا جواب حکیم احمد شجاع کے اشتراک سے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کن کلاسوں کے لیے نصاب تعلیم مرتب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے مڈل اور میٹرک۔ علامہ اقبال نے کن مضامین کے نصاب کو مرتب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے اردو اور فارسی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کردہ نصاب تعلیم کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کس تاریخ میں منظور کیا تھا؟ اس کا جواب ہے 12 جنوری 1925 عیسوی کو۔ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں کس شخصیت نے یہ رائے دی کہ علامہ کو تبلیغ اسلام کے لیے جاپان بھیجا جائے؟ اس کے لیے مولانا ظفر علی خان وہ شخصیت تھی جنہوں نے آپ کو یہ رائے دی تھی کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے جاپان جائیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہسپانیہ اور عالم اسلام کا ذہنی ارتقاء کے عنوان سے کس یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا؟ میڈرڈ یونیورسٹی ہسپانیہ میں آپ نے یہ لیکچر دیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون اسلام میں خلافت کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ چودھری محمد حسین نے یہ ترجمہ کیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پی ایچ ڈی کے مقالہ ایران میں فلسفہ الہیات کا ارتقاء کو کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا تھا۔ کتاب کا نام کیا تھا؟ اس کتاب کا نام فلسفہ عجم تھا۔ اس کے بعد سوال ہے کاش میں اپنی باقی زندگی کے دن کاش میں اپنی زندگی کے باقی دن آپ کے ساتھ گزار کر اردو کی خدمت کر سکتا۔ یہ الفاظ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں کس شخصیت کو لکھے تھے؟ اس کا جواب ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق کو یہ الفاظ لکھے تھے۔ لندن ایجوکیشنل کانفرنس کے 1911 کے دہلی اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت صدر کس موضوع پر تقریر کی تھی؟ اس کا جواب ہے اسلام اور علوم جدیدہ۔ اگلا سوال ہے روزنامہ انقلاب میں سائمن کمیشن کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انٹرویو کب شائع ہوا؟ اس کا جواب 11 نومبر 1927 کو شائع ہوا۔ سوال ہے علامہ اقبال نے پنجاب کونسل میں 23 فروری 1927 کو ایک تقریر کی تھی، یہ تقریر کس موضوع پر تھی؟ اس کا جواب ہے مالیہ اراضی کے موضوع پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1932 کو عید الفطر کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا۔ لاہور کی کس انجمن نے وہ خطبہ پمفلٹ کی صورت میں چھپوا کر تقسیم کیا؟ اس کا جواب ہے انجمن اسلامی پنجاب لاہور نے یہ خطبہ پمفلٹ کی شکل میں چھپوا کر تقسیم کیا تھا۔ سوال حکیم نابینا دہلوی نے علامہ کے گلے کی تکلیف کے علاج کے لیے کون سا پھل تجویز کیا تھا؟ جواب ہے سردہ ایک پھل کا نام ہے، وہ پھل تجویز کیا گیا تھا۔ لاہور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ذاتی مکان کون سا تھا؟ اس کا جواب جاوید منزل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے انتقال سے قبل جو وصیت کی تھی اس میں اپنا ذاتی کتب خانہ کس لائبریری کو عطیہ کے طور پر دینے کی ہدایت کی تھی؟ اس کا جواب اسلامیہ کالج لاہور کی لائبریری کو۔ سوال ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے انتقال کس تاریخ کو اور کہاں ہوا؟ اس کا جواب 21 اپریل 1938 کو
1938 کو جاوید منزل لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس جگہ ادا کی گئی تھی؟ اس کا جواب بادشاہی مسجد لاہور کے اندر آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ اس کا جواب بادشاہی مسجد کے پاس حضوری باغ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سوال ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے لیے جگہ کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ اس کا جواب چودھری محمد حسین نے۔ اگلا سوال ہے لوکل سیلف گورنمنٹ کے اس سکھ وزیر کا نام بتائیے جن کے پاس مزار اقبال کی تعمیر کے کلی اختیارات تھے۔ اس کا جواب ہے سردار سندر سنگھ مجیٹھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے پاس آپ کی مزار کی تعمیر کے کل اختیارات تھے۔ مزار اقبال کی تعمیر کا کام کس سال میں ہوا یا آغاز کس سال میں ہوا؟ 1946 میں آپ کی مزار کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ مزار اقبال پر کتنی رقم خرچ ہوئی تھی؟ مزار اقبال پر ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا۔ مزار اقبال کے داخلی دروازے کتنے ہیں؟ اس کا جواب 2۔ مزار اقبال کی دیوار پر کندہ اشعار کس خط میں ہیں؟ اس کا جواب خط نستعلیق۔ مزار اقبال کی چھت کے وسط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزار اقبال کی چھت کے چاروں گوشوں میں کیا لکھا ہے؟ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ قائد اعظم نے یہ الفاظ کب کہے تھے؟ اقبال اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ جو کچھ انہوں نے ہم سے کرنے کے لیے کہا تھا ہم نے کیا۔ یہ الفاظ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی اس وقت کہے تھے۔ سوال علامہ اقبال کو ملک الشعراء کے خطاب سے کس سال نوازا گیا؟ اس کا جواب ہے 1911 دہلی میں آپ کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے بعد سوال ہے علامہ اقبال نے سر کا خطاب قبول کرنے کے لیے کون سی شرط پیش کی تھی؟ اس کا جواب ہے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ سوال ہے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ اس کا جواب 1 جنوری 1923 عیسوی کو۔ علامہ اقبال کو حسان الہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ علامہ میر آزاد بلگرامی نے آپ کو حسان الہند کا خطاب دیا تھا۔ فرزوق ہند کا لقب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کس شخصیت نے دیا تھا؟ شاہ سلمان پھلواری نے آپ کو فرزوق ہند کا لقب دیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد عصر کے خطاب سے کس نے پکارا تھا یا کس نے یہ خطاب دیا تھا؟ مولانا گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مجدد عصر کے نام سے پکارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو غزالی ثانی کا خطاب کس نے دیا تھا؟ ڈاکٹر علی شریعتی نے آپ کو غزالی ثانی کا خطاب دیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غزل کہنے میں کس شاعر سے اصلاح لی تھی؟ تو اس کا جواب مرزا داغ دہلوی مشہور شاعر تھے جن سے آپ نے غزل کی اصلاح لی تھی۔ یہ کلام اصلاح کا محتاج نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ رائے کس نے دی تھی؟ اس کا جواب مرزا داغ نے آپ کا شعر سننے کے بعد یہ الفاظ کہتے کہ یہ کلام اصلاح کا محتاج نہیں۔ سوال ہے توڑ ڈالی فطرت انسان نے زنجیریں تمام۔ علامہ کا یہ مصرع کس اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس کا جواب انقلاب روس کی طرف۔ مولانا الطاف حسین حالی کی وہ کون سی نظم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم کے عاشق تھے؟ مدجزر اسلام یا مسدس حالی مشہور نظم ہے۔ تو یہ نظم ایسی نظم تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت سنتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے اور اس نظم کے عاشق تھے۔ کس شاعر نے جوابی پوسٹ کارڈ لکھ کر علامہ اقبال سے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ ان کی شاگردی کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ماہر القادری نے۔ ماہر القادری ایک نعت گو شاعر ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں، جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر شاگردی کا اظہار کرنا چاہا۔ ترک شاعری کے بعد کن شخصیات نے دوبارہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعری کی طرف راغب کیا؟ اس کا جواب ہے سر عبد القادر آرنلڈ اور عطیہ بیگم۔ یہ تینوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کو ترک شاعری کے بعد دوبارہ سے شاعری کا آغاز کرنے کا کہا۔ اقبال کی شاعری انکشافی حقیقت ہے، یہ الفاظ
किस शख्सियत के हैं? डॉक्टर आर्नल्ड के अल्फाज हैं। मिसरा सानी बताएं। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये एक मशहूर शेर है जिसका पहला मिसरा ये वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इसका दूसरा मिसरा कौन सा है? इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े तरों। सवाल है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली तसनीफ़ का नाम बताएं। इसका जवाब है इल्मुल इक्तिसाद। इसके बाद सवाल है बाल जिब्रील का पहले क्या नाम तजवीज़ किया गया था? इसका जवाब है निशान मंजिल। सवाल ये ऐलान जंग है दौर हाजिर के खिलाफ, ये अल्फाज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किस तसनीफ़ से मुतअल्लिक़ हैं? इसका जवाब है ज़रबे कलीम के मुतअल्लिक़। सवाल है एक बातिल को मिटाकर दूसरा बातिल कायम करना चे मानी वारद, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज किस से कहे थे? जवाब मौलाना हुसैन अहमद मदनी से ये अल्फाज कहते। सवाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस शख्सियत के मुतल्लिक़ फरमाया था कि वो हिंदुस्तान का आखिरी मुसलमान सिपाही था जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस कदर जल्द फरामोश कर देने में बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया? तो वो मशहूर मर्द मुजाहिद सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने ये अल्फाज कहे थे कि वो हिंदुस्तान का आखिरी मुसलमान सिपाही था जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस कदर जल्द फरामोश कर दिया, ये बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया है। सवाल असी गल्लां करदे रह गए तिरखाना दा मुंडा बाजी ले गया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज किस के मुतल्लिक़ कहे थे? गाजी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ पंजाबी में ये मशहूर मिसरा ये पेश किया कि 80 गल्लां करदे रह गए तिरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। इसके बाद सवाल है सबसे पहले किस ईरानी अदीब ने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर कलम आराई की? का जवाब सैयद मोहम्मद अली ने। मैं आपका अदना सा सिपाही हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज किस शख्सियत से कहे थे? इसका जवाब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से। सवाल हुकूमत अफ़गानिस्तान ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ और किन शख्सियात को दौरे की दावत दी थी? जवाब सर्रास मसूद और सैयद सलमान निदवी रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किस शायर के अंदाज़े बयां से बेहद मुतासिर थे? इसका जवाब अब्दुल कादिर बेदिल के अंदाज़े बयां से बेहद मुतासिर थे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तमद्दुन इस्लामी की बुनियाद क्या है? जवाब तौहीद और रिसालत। सवाल किस मौजू पर लिखते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा से मशवरा लिया था? इसका जवाब इज्तिहाद के मौजू पर लिखने के लिए आपने उलमा से मशवरा लिया था। सवाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुसलमानों के माशी मसला का हल क्या था? जवाब है शरीयत इस्लामी का मुकम्मल नफाज। सवाल ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है? अल्लामा इकबाल के बारे में ये अल्फाज किसने कहे थे? इसका जवाब प्रोफेसर आर्नल्ड ने ये मशहूर अल्फाज आपके लिए कहे थे कि ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। सवाल मैं आपके मिशन की कामयाबी के लिए अपनी रगों का आखिरी कतरा निचोड़ दूंगा, ये अल्फाज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस शख्सियत से कहे थे? तो ये अल्फाज आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह से कहे थे कि मैं आपके मिशन की कामयाबी के लिए अपनी रगों का आखिरी कतरा निचोड़ दूंगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1921 में मुस्लिम लीग के बारे में एक नज़्म लिखी थी, उसका उन्वान बताइए। सदाए लीग, ये एक मशहूर नज़्म लिखी थी। सवाल है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर फरदा किसने कहा था? इसका जवाब है खुद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शायर फरदा के नाम से या लक़ब से पुकारा था। जर्मनी के किस शहर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुजस्समा नस्ब किया गया है? इसका जवाब म्यूनिख में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खतूत किसको लिखे? इसका जवाब सैयद नज़ीर नियाज़ी को आपने सबसे ज़्यादा खतूत लिखे थे। अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की किस नज़्म का अंदाज़ मकाले का है? इसका जवाब है खिज़र राह, ये एक मशहूर नज़्म है जिसका अंदाज़ मकाले की शक्ल में बयान किया गया है। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अर्ज़ दाश्त किस किताब में और कितने अशार पर मुश्तमिल है? जवाब है मसनवी पसे चा बायद करत,
162 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقبال کی ارداشت کتاب لکھی گئی۔ اس کے بعد سوال ہے، پنڈت نہرو کی تعریف میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کس روزنامہ میں شائع ہوئے؟ اس کا جواب ہے زمیندار۔ ایک یہ روزنامہ تھا جس میں آپ نے پنڈت نہرو کی تعریفی اشعار لکھوائے تھے یا شائع ہوئے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علی بخش کے ساتھ 1930 میں گھوڑے اور اونٹ پر سفر کی منازل طے کی، بتائیں علامہ اقبال کہاں گئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے فورٹ سینڈیمن۔ یہ ایک مشہور جگہ تھی جہاں پہ علامہ اقبال نے اپنے ملازم جو علی بخش کے نام سے پکارے جاتے تھے ان کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ پر سفر طے کیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نظم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی، بتائیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا کیا تھا؟ اس کا جواب ہے آب گینا۔ اس کے بعد سوال ہے، علامہ اقبال کو پلاؤ اور کباب بہت پسند تھے، علامہ اقبال پلاؤ اور کباب کو کیا کہا کرتے تھے؟ پین اسلامک ڈشز، یہ ان کو آپ انگریزی میں کہتے تھے، کباب اور پلاؤ کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے لیے سب سے پہلے حکیم الامت کا خطاب کس نے استعمال کیا؟ اس کا جواب ہے خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ نے آپ کے لیے حکیم الامت کا خطاب استعمال کیا تھا۔ سوال ہے، اپنی کتاب علم الاقتصاد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ام الخبائث کس کو کہا ہے؟ جواب ہے غربت اور مفلسی کو، یعنی کہ آپ نے غربت اور مفلسی کو ام الخبائث کہا ہے، ام الخبائث یعنی کہ خباثت کی ماں، یہ علم الاقتصاد میں لکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے کسے ہندوستان کا آخری سپاہی کہا کرتے تھے؟ ٹیپو سلطان کو کہتے تھے۔ اقبال کی دہانیاں کس عمر میں ضائع ہو گئی تھی؟ 2 سال کی عمر میں۔ اقبال رحمۃ اللہ نے آخری عمر میں حکیم نابینا سے کس بیماری کا علاج شروع کروایا تھا؟ درد گردہ، یعنی کہ گردہ میں آپ کو درد ہوتا تھا تو اس کا علاج آپ نے حکیم نابینا سے شروع کیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے کس بھتیجے سے متاثر ہو کر نظم بچہ اور شمع لکھی تھی؟ اس کا جواب ہے مختار احمد، جو آپ کے بھتیجے تھے ان سے متاثر ہو کر آپ نے یہ مشہور نظم بچہ اور شمع لکھی تھی۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد کا کشمیر میں کیا پیشہ تھا؟ زمینداری اور کاشتکاری کا پیشہ تھا۔ اس شخص کا نام بتائیں جو اقبال رحمۃ اللہ کے خاندان سے نہیں لیکن اسے خاندان سے باہر بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا جواب ہے آپ کا وفادار ملازم علی بخش، جو آخری سانس تک حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ علی بخش۔ اقبال رحمۃ اللہ اپنے کس بچے کو بیبا کے نام سے پکارتے تھے؟ جاوید اقبال کو۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولوی میر حسن کی لکھی ہوئی فارسی لغت کو کیا کہتے تھے؟ شاہ جی کی لغت، یہ مولوی میر حسن کی لغت کو کہتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا معنوی استاد کا خطاب کسے دیا جاتا ہے؟ مولانا روم کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جرمنی زبان کتنے مہینوں میں سیکھی تھی؟ 3 مہینوں میں سیکھی تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ کی نظر میں اس انسان کی بقا کا راز کس چیز میں مضمر ہے؟ اس کا جواب ہے انسانیت کے احترام۔ سوال، اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی شاعری میں کس پرندے کو مثالی حیثیت سے پیش کیا؟ اس کا جواب ہے شاہین کو۔ سوال، اقبال کی شاعری اور فلسفے میں شاہین کس بات کی علامت ہے؟ جواب، رفت، پرواز اور غیرت و خودی کی۔ سوال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے خیال میں واسکو ڈی گاما کو ہندوستان کا راستہ کس نے دکھایا تھا؟ اس کا جواب ہے عربوں نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ طلباء کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ جواب، کتاب خواہ نہیں بلکہ صاحب کتاب بنانا چاہتے تھے۔ یہ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ کوئی بھی طالب علم کتاب خواہ یعنی کتاب پڑھنے والا نہیں بنے بلکہ صاحب کتاب لکھنے والا بنے۔ اقبال ایک نو دریافت بر اعظم ہے، علامہ اقبال کے بارے میں یہ رائے کس نے دی تھی؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر احمد علی رجائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے دی تھی۔ بتائیے، جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ پر شعری القاء کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اکثر آپ کون سی کتاب منگواتے تھے؟ جواب، قرآن مجید۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ قرآن مجید سے مدد لیتے تھے اور تب اشعار لکھتے تھے۔ سوال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر کتنے اشعار میں بیان فرمائی؟ 33 اشعار میں آپ نے سورہ اخلاص کی تفسیر لکھی تھی۔
بتائیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں مشرق و مغرب کی تقدیر کس میں پوشیدہ ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں۔ نظم شعاع آفتاب اقبال کے کس مجموعے میں درج ہے؟ جواب ہے بانگ درا میں۔ باقیات اقبال کی پہلی نظم کا عنوان کیا ہے؟ فلاح قوم۔ سوال ہے علامہ اقبال کی اردو نثر میں پہلی کتاب کا نام بتائیں۔ جواب ہے علم الاقتصاد۔ سوال ہے 1901 عیسوی کی کس گزٹ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند کتاب ملتے ہیں؟ جواب ہے کشمیری گزٹ میں۔ سوال ہے علامہ اقبال کی نظم حمالہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ جواب 24 اشعار پر مشتمل ہے۔ سوال اقبال کس قوم کے بڑے مداح تھے؟ جواب ہے جرمن قوم کے، وہ اب جرمن قوم کے بڑے مداح تھے۔ سوال سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اقبال کا یہ ترانہ سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوا؟ اس رسالے کا نام تھا اتحاد۔ بتائیے اقبال کی کون سی تصنیف 5 حصوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے پیام مشرق۔ جاوید نامہ اقبال نے کتنے سال کی محنت سے لکھ کر شائع کرائی تھی؟ 3 سال میں لکھی تھی جاوید نامہ۔ سوال نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ یہ مکمل شعر ہے۔ شعر کا پہلا مصرع تھا نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، اس کا دوسرا مصرع کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ سوال ہے توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو، حصول تعلیم کے لیے انگلستان جانے کی یہ خواہش اقبال کی کس نظم میں درج ہے؟ اس نظم کا نام ہے نالہ فراق۔ سوال ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے چند مزاحیہ قطعات پر مشتمل اس کتابچے کا نام بتائیے جو قطعات اکبر الآبادی کے انداز میں کہے گئے تھے۔ سوال ہے اس سوال کا جواب ہے اکبری اقبال۔ سوال تھا حکیم احمد شجاع کے تعاون سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی کتاب مرتب کی تھی؟ اس کا جواب ہے اردو کی 7ویں کتاب۔ سوال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلمانوں کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 8 مئی 1936 کو اپنے اخباری بیان میں کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے جس اہم کام کی ابتدا مسٹر جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں دل و جان سے ان کے حامی ہیں۔ سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نوبل پرائز کیوں نہ ملا؟ جواب کیونکہ انہوں نے مغربی خیالات کی مذمت کی تھی۔ سوال قائد اعظم اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بیرون ملک کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ تو یہ لندن میں ہوئی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو پہلا خط کب لکھا تھا؟ 23 مئی 1936 کو آپ نے پہلا خط قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کیا تھا وہ کس سال منعقد ہوا تھا؟ جواب ہے 1930۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم شخصیت کون تھی جس نے قومی بنیادوں پر ہندوستان کی تقسیم کی تجویز پیش کی تھی؟ جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے کتنے چھوٹے تھے؟ 10 ماہ 14 دن چھوٹے تھے۔ اقبال کے نزدیک پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پاکستان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جواب ہے عالم اقوام کے لیے ایک پلیٹ فارم اور اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ۔ یہ پاکستان جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس کو آپ اقوام عالم کے لیے پلیٹ فارم اور اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ۔ سوال دو قومی نظریے کی وضاحت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کب کی تھی؟ جواب ہے 1909 میں کی تھی۔ سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے قائد اعظم کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ جواب جناح کے سوا اب کوئی شخص مسلمانوں کی قیادت کا اہل نہیں ہے۔ سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے کس سالانہ اجلاس میں پاکستان کا تصور پیش کیا تھا؟ جواب ہے 29 دسمبر 1930 میں۔ سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کس ہم خیال فرانسیسی مفکر کا انتقال 4 جنوری 1941 میں ہوا تھا؟ جواب ہنری برگسان کا انتقال ہوا تھا۔ سوال کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوتا ہے، یہ الفاظ اقبال کے بارے میں کس نے کہے تھے؟ ایران کے ایک پروفیسر محمد کاظم شیرازی نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے وقت مومن کی کیا نشانی بتائی؟ چمرگ آیت تبسم بر لب اوست، یعنی مرتے وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو جو انگریزی خطوط لکھے وہ کس سن میں شائع ہوئے تھے؟ جواب ہے 1942 میں
شائع ہوئے تھے۔ بچپن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیا اشغال تھے، یعنی کہ کون سا ان کا مشاغل تھے؟ جواب ہے کبوتر اڑانا اور شطرنج کھیلنا، یہ آپ کے مشغلے تھے۔ برصغیر ہندوستان کا وہ کون سا بادشاہ تھا جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خدنگ آخرین کہا تھا؟ اس کا جواب ہے مغل بادشاہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر، جس نے نصف صدی سے زیادہ تک ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دام ہے۔ اس مصرع کو کن دو شخصیتوں کا ذکر کیا گیا؟ اس مصرع میں رومی سے مراد سکندر اعظم ہے جسے فاتح اعظم کہا جاتا ہے، اور حبشی سے مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جن کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حیات جاوداں بخشی۔ سوال ہے گردن نہ جھکی اس کی جہانگیر کے آگے، یہ علامہ اقبال نے اس مصرع میں کس بڑی شخصیت کی طرف اشارہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم غزنوی کس کو کہا ہے؟ جواب ہے حکیم سنائی کو، جن کی مرکز غزنی میں واقع ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ اہل کراک کس کو کہا ہے؟ ابلیس یا شیطان کو۔ ہسپانیہ میں مسجد قرطبہ کس مسلمان بادشاہ نے بنوائی تھی؟ اموی خلیفہ عبد الرحمن نے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر اپنے احباب سے کس زبان میں باتیں کیا کرتے تھے؟ پنجابی زبان میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو کس نام سے پکارا کرتی تھی؟ بالی کے نام سے پکارتی تھی، اقبال کو بالی کہا کرتی تھی۔ اقبال بازار چوڑی گراں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، آج کل اس بازار کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ بازار اقبال، اس بازار کا نام بازار اقبال ہے، سیالکوٹ میں واقع۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب پرندے کا نام کیا تھا؟ شاہین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کون سا شوق تھا جو جاوید اقبال کی پیدائش تک قائم رہا؟ یہ جواب کبوتر پالنا۔ گرمی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لباس کیا ہوتا تھا؟ آدھی آستینوں کی بنیان اور لٹھے کا تہ بند، یہ آپ کا لباس تھا۔ اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں سے 4 کے عنوان بتائیے۔ پہلی بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ایک مکڑا اور مکھی، ایک گائے اور بکری، پہاڑ اور گلہری، جگنو اور بلبل، ہمالا میرا وطن ہے، ہمالا میرا وطن وہی ہے۔ یہ ساری مشہور نظمیں، ان میں سے کوئی سی بھی 4 آپ یاد کر کے لکھ سکتے ہیں، یہ ساری یاد کرنے تو اچھی بات ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی کس نظم کا ہے؟ جواب شکوہ۔ شکوہ اور جواب شکوہ جو آپ نے لکھی تھی، جواب شکوہ کا یہ پہلا شعر ہے۔ شاہین کی کیا خصوصیات ہیں؟ خوددار ہے، غیرت مند ہے، کس کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، آشیاں نہیں بناتا، بلند پرواز ہے اور تیز نگاہ ہے، یہ شاہین کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک عقل و عشق میں کیا فرق ہے؟ عقل محدود ہے اور عشق لا انتہا یعنی غیر محدود ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کا کیا مطلب ہے؟ احساس نفس یا تعین ذات۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وطنیت کے تصور کو کس جنگ کے بعد خیر آباد کہہ دیا تھا؟ جنگ طرابلس کے بعد۔ اس لڑکی کا نام بتائیے جو جنگ طرابلس میں زخم مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ اس کا جواب ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نانک بخش میڈل کس حیثیت میں حاصل کیا تھا؟ ایم.اے فلسفہ میں وہ فرد واحد کی حیثیت سے امتحان میں شامل ہوئے تھے اور کامیاب ہوئے تھے۔ معتمر عالم اسلامی کا اجلاس جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت کی کب اور کہاں منعقد ہوا تھا؟ 7 دسمبر 1931 کو بیت المقدس میں منعقد ہوا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بڑا نصب العین کیا تھا؟ اتحاد بین المسلمین، یعنی کہ وہ اس مسلمانوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے، ان میں اتحاد اور ان میں پیار محبت دیکھنا چاہتے تھے۔ 1976 میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاک ٹکٹ کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ محمد عارف جاوید نے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے زبور عجم۔ علامہ محمد اقبال نے اس کے پڑھنے کی تاکید میں کیا شعر لکھا؟ اگر ہو، جواب ہے اگر ہو شوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، ان کہ اگر آپ تنہائی میں ہیں تو آپ زبور عجم پڑھو۔ اقبال شیکسپیئر اور ٹیگور سے کئی ہزار فٹ اونچا نظر آتا ہے، یہ الفاظ کس بزرگ ہستی نے کہے تھے؟
خواجہ حسن نظامی نے یہ الفاظ کہے تھے۔ کس بادشاہ کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے درویش بادشاہ کے نام سے یاد کیا تھا؟ افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ درانی کو ان الفاظ سے یاد کیا تھا کہ درویش بادشاہ، یہ درویش بادشاہ ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس میں جو خطبات دیے وہ انگریزی میں تھے، ان کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ سید نذیر نیازی نے کیا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کس بزرگ ہستی نے اپنا روحانی بیٹا کہا تھا؟ اقبال کے استاد شمس العلماء میر حسن نے اپنا روحانی بیٹا کہا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجذوب فرنگی کس مغربی شاعر کو کہا ہے؟ نتشے کو کہا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر بے جبریل کس مغربی مفکر کو کہا ہے؟ کارل مارکس کو پیغمبر بے جبریل کہا ہے۔ اقبال فارسی کے کن دو بڑے شعراء سے متاثر نظر آتے ہیں؟ جواب ہے مولانا روم اور مرزا بیدل۔ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ بتائیے یہ شعر علامہ اقبال کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ ضرب کلیم سے لیا گیا ہے۔ ایران صغیر کس کو کہا گیا ہے؟ کشمیر کو ایران صغیر کہا گیا۔ اقبال کی بچوں کی نظم پہاڑ اور گلہری کس انگریز شاعر کی نظم سے ماخوذ ہے؟ ایمرسن کی نظم سے۔ سوال، اقبال نے اپنے کلام میں بدھ کا ذکر بھی کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں بدھ کون تھا؟ بدھ کا نام سدھارتھ تھا، وہ کپل دستو کا راجا کا بیٹا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بلبل شیراز ایران کے کس شاعر کو کہا تھا؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو بلبل شیراز کہا تھا۔ پیر عجم سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ مولانا جلال الدین رومی کو پیر عجم کہا تھا۔ پیر مغرب سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ جرمن شاعر گوئٹے۔ پیمانہ برادر خمستان حجاز اقبال نے کس کو کہا ہے؟ اپنے آپ کو کہا ہے۔ جمہوریت کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مغربی مفکر سٹینڈل کا ایک قول شعر میں ڈالا ہے، وہ شعر سنا دیجیے۔ اس کا جواب ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کو عجوزۂ ہزار داماد کہا ہے، یعنی اس بڑھیا کے ہزاروں داماد ہیں، ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ دہلی پر ہمیشہ حملے ہوتے رہے اور یہ اجڑتی رہی ہے، اس وجہ سے وہ ہندوستان کی آبرو، مشرق کی عزت اور اسلام کا فخر تھا۔ علامہ اقبال نے کس بزرگ ہستی کی وفات پر یہ کلمات کہے تھے؟ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے دادا کا نام بتائیے؟ محمد رفیق۔ مولوی عبدالحق مرحوم نے اقبال پر لکھی جانے والی ایک کتاب پر تقریض لکھی تھی، اس کتاب کا نام بتائیے۔ اس کتاب کا نام باقیات اقبال۔ اقبال کے ایک شعر کا پہلا مصرع ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ اس کا دوسرا مصرع ملا کر شعر پورا کیجیے۔ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی آزادی۔ یہ بہت مشہور شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون عجم کس کو کہا ہے؟ قرۃ العین طاہرہ کو کہا ہے۔ جہاں پیما سے اقبال کی کیا مراد ہے؟ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ چاک کر دی ترک کے نادان خلافت کی قبا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کس وقت کہے تھے؟ جب اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت ترکیہ کو ختم کیا تھا، تب یہ شعر کہے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ڈاک دہلوی نے کس سن میں وفات پائی؟ 1905 میں وفات پائی۔ دانائے تبریز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو کہا؟ محمود شبستری کو کہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کو عقیدت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے تھے؟ جواب ہے برطانوی ہند کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی۔ سوال، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سیاسی مسالت کا باعث کیا چیز بنی؟ اس کا جواب ہے نہرو رپورٹ۔ سوال، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دست و دولت آفریں کس کو کہا تھا؟ جواب ہے مزدور کو۔ اقبال نے دولت گرناطہ کس کو کہا تھا؟ جواب اسپین کی اسلامی حکومت کو کہا تھا۔ سوال، علامہ اقبال نے کس کو خط لکھا جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ دوزخ سرد ہے؟ جواب ہے عطیہ فیضی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیو بے زنجیر کس کو کہا ہے؟ یورپ کی
تہذیب کو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر حضرت امام حسین اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس قربانی کی ابتدا کی تھی، حسین علیہ السلام اس قربانی کی انتہا ہیں. وہ شعر سنا دیجیے. یہ مشہور شعر: غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل. کہ ان کے پوتے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا دوستانہ مراسم تھے. پوتے کا نام بھی بتائیے. سر سید احمد خان کے پوتے، ان کا نام سر راس مسعود تھا. یہ آپ کے دوست تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رات کا شہباز کس کو کہا ہے؟ الو کو کہا ہے. جاوید نامہ میں اقبال رحمۃ اللہ کی ملاقات زرتشت سے ہوتی ہے. زرتشت کون تھا؟ زرتشت ایک مجوسی مذہب کا بانی تھا. ساحر الموت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو کہا ہے؟ حسن بن صباح کو، جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی. سلطان البدر سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. علامہ لادین سیاست کے بدترین مخالف تھے. کوئی ایک مصرع سنا دیجئے جو ان کی منشا کو ظاہر کرتا ہو. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ اس کا جواب تھا. سوال ہے: شاعر افغان شناس سے اقبال کی مراد کس شاعر سے ہے؟ جواب ہے: پشتو کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام اندلیب باغ حجاز کس کو کہا ہے؟ اس کا جواب ہے: اپنے آپ کو. سوال: کتاب اقبال کا تنقیدی مطالعہ کے مصنف کا نام بتائیں. پروفیسر اے جے نیازی. سوال: میں کوئی پیغمبر نہیں، مز شاعر ہوں. جب مجھ پر شعر کہنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو مجھ پر بنے بنائے اور ڈھلے ڈھلائے شعر اترنے لگتے ہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کس سے کہے تھے؟ ڈاکٹر لوکس سے کہے تھے. 1934 میں اپنی بیٹی کے نام خط میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کا ذکر کس انگریز نے کیا تھا؟ سر مالکم ڈارلنگ نے کیا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پہلی بیوی، یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ السید حامد الجلالی. محمد احمد صدیقی نے اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں کون سی کتاب لکھی ہے؟ اس کا جواب ہے: اقبال کے تعلیمی نظریات. سوال ہے: سنا ہے آپ ایک ہفتے سے اٹلی میں ہیں، کیا خیال ہے؟ ہمارے ملک کے بارے میں یہ الفاظ اقبال سے کس نے کہے تھے؟ جواب ہے: میسولینی نے کہے تھے. سوال: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ یورپ سے مدینہ موڑ کر مشرق کا رخ کر دیو، یورپ کا اخلاق ٹھیک نہیں لیکن مشرق کی ہوا تازہ ہے، اس میں سانس لو، کس سے کہے تھے؟ میسولینی سے کہے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کس خیال سے میسولینی بہت متاثر ہوا تھا؟ جواب: یہ کہ اٹلی کو تازہ خون کی ضرورت ہے. سوال: کتاب اقبال کے مصنف کون تھے؟ احمد دین. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس کے بلانے پر مولوی احمد دین کو بھی اپنے ساتھ لے کر کشمیر گئے تھے؟ جواب ہے: منشی سراج الدین کے بلانے پر. سوال: اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے سفر کے دوران کہاں کی سیر کی تھی؟ جواب ہے: غزنی کی. سوال ہے: سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال سے متعلق کون سی کتاب لکھی ہے؟ جواب: اقبال اور تحریک پاکستان. سوال: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ڈل لیک پر فی البدیہہ نظم کہاں پر کہی تھی؟ جواب: سری نگر میں. سوال: علامہ اقبال احمد دین کے جنازے میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ جواب ہے: پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے. سوال: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذاتی معاملات میں سے کس سے مشورہ کرتے تھے؟ جواب: مولوی احمد دین سے. سوال: مولوی احمد دین نے اپنی کتاب اقبال کی تمام کاپیاں کیوں نظر آتش کر دی تھیں؟ جواب: علامہ اقبال کے الفاظ کی وجہ سے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے میرے دوسرے کلام کی مجموعے کی کیا ضرورت ہے. سوال: علامہ اقبال سے متعلق لکھی جانے والی چند کتابوں کے نام بتائیں. یاد اقبال، نوائے اقبال، مطالعات اقبال، سفرنامہ اقبال، اقبال با کمال، خیابان اقبال، اقبال کے ثنائے بدائے، نقش اقبال، اقبال اور احیاء دین. یہ مشہور کتب ہیں جو آپ کی زندگی پر تحریر کی گئی. اقبال اور تحریک پاکستان، اقبال کی زندگی کے سیاسی پہلو اور اقبال کے آخری 2 سال کے مصنف کون ہیں؟ عاشق حسین بٹالوی نے یہ کتابیں لکھی ہیں. 1911 میں کس شہزادی نے سردار جگندر سنگھ کے ذریعے اقبال رحمۃ اللہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی؟ شہزادی
بمبا دلیپ سنگھ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی؟ شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی نے مزار اقبال کی زیارت کب کی تھی؟ جواب ہے مارچ 1950 میں۔ سوال، اقبال نے میسولینی پر کتنی نظمیں لکھی ہیں؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے، ضرب کلیم میں درج میسولینی کے متعلق نظم میں کیا لکھا گیا ہے؟ جواب، میسولینی کی زبان سے ملوکیت پر طنز کی گئی ہے۔ سوال، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی موت ملک کا ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ جواب، ان کی نظم ہندوستان ہمارا پڑھی تو میرا دل بھر آیا، جیل میں تو سینکڑوں بار میں نے اس نظم کو گایا، اس نظم کے الفاظ مجھے بہت میٹھے لگتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ تعزیتی پیغام کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے مہاتما گاندھی نے لکھا تھا۔ سوال، فقیر سید وحید الدین کی کتاب روزگار فقیر کا انتساب کس شخصیت کے نام سے ہے؟ جواب، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ سوال، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا پیشین گوئی کی تھی؟ جواب ہے، حالی و آزاد کی جو کرسیاں خالی ہوں گی ان میں سے ایک اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نشست پر ہو جائے گی، ایک سے یہ نشست پر ہو جائے گی۔ سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کارل مارکس کو کیا کہتے تھے؟ جواب، کلیم بے تجلی اور مسیح بے صلیب۔ سوال، یورپ میں اقبال کی شہرت کیسے پھیلی؟ جواب، پروفیسر نکلسن کے انگریزی ترجمے کے بعد۔ سوال، مثنوی اسرار خودی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بتایا ہے؟ جواب، خودی کی تربیت اور تکمیل کے اصول۔ سوال، علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملنے پر منشی فوک نے کیا پبتی کسی تھی؟ سوال، اس سوال کا جواب، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ سوال، 1935 میں ایران کے کس مشہور ادیب نے آپ سے ایک رات قبل منزل میں رہنے کی اجازت مانگی تھی؟ جواب، پروفیسر علامہ سعید نفیسی نے۔ سوال، حیدرآباد دکن کے اس مشہور خطیب کا نام بتائیں جو اپنی تقریروں میں علامہ اقبال کے سب سے زیادہ شعر استعمال کرتا تھا؟ جواب، نواب بہادر یار جنگ۔ سوال، نیشنل بینک آف پاکستان کے کون سے مینیجنگ ڈائریکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد مداح تھے؟ جواب، ممتاز حسین۔ سوال، سر حمید اللہ خان والی بھوپال کے نام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کون سی کتاب معنون کی ہے؟ جواب، ضرب کلیم۔ سوال، علامہ اقبال کی کتاب ارمغان حجاز کا پشتو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ امیر حمزہ شنواری۔ سوال، آغا شورش کاشمیری نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دوست چودھری محمد حسین کے بارے میں کیا الفاظ کہے تھے؟ جواب، وہ کلام اقبال کی حفاظت خزانے پر بیٹھے ہوئے اژدھا کی طرح کیا کرتے تھے، یعنی کہ چودھری محمد حسین علامہ اقبال کے کلام کے محافظ تھے۔ سوال، نواب بہادر یار جنگ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کس نے کرایا تھا؟ جواب، خواجہ حسن نظامی نے۔ سوال، منشورات اقبال کیا ہے؟ جواب، ریڈیو پاکستان سے نشر شدہ چند تقاریر پر مشتمل ایک کتاب۔ سوال، مشہور ادیب ایم اسلم کی اس کتاب کا نام بتائیں جس کی اصلاح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمائی تھی؟ جواب ہے انقلاب اسلام۔ سوال، زبان کو میں ایک بت تصور کرتا ہوں، یہ الفاظ اقبال نے کس سے لکھے تھے؟ جواب، 1923 میں سردار عبدالرب نشتر کو۔ سوال، اسرار خودی کا سندھی زبان میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ محمد بخش واصف سندھی نے۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات و تقاریر انگریزی کا مجموعہ کس اکیڈمی نے شائع کیا تھا؟ جواب، المینار اکیڈمی لاہور نے۔ سوال، اقبال کی تصنیف بانگ درا کی 12 منتخب نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جواب ہے ڈاکٹر ایچ ٹی سورالے نے۔ سوال، اقبال یاد رکھو بچے کے لیے ماں کی گود سب سے بڑی تربیت گاہ ہے، علامہ کو یہ بات کس نے کی تھی؟ اس کا جواب ہے مس عطیہ فیضی بیگم نے۔ سوال، علامہ اقبال پر مضامین کے مجموعے میں لالا و فام کے مصنف کا نام بتائیں؟ ڈاکٹر جاوید اقبال۔ 1911 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کون سا خطاب ملا تھا؟ ترجمان حقیقت کا۔ سوال، مہاراجہ سرکشن پر شاد کی تعریف میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصیدہ لکھا تھا اس کا عنوان بتائیں؟ اس کا جواب ہے شکریہ۔ سوال، علامہ اور سید سلمان ندوی کی ایک اہم ملاقات اپریل 1933 میں کس جگہ ہوئی تھی؟ جواب ہے ادارہ معارف اسلامیہ لاہور کے جلسے میں۔ سوال، مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ جواب ہے مسجد اقصیٰ میں آخری قیام گاہ کا میسر آنا ان کی خوش نصیبی ہے۔ سوال، کاش آپ یاجوج ماجوج پر کوئی مضمون لکھتے، یہ امر تحقیق کا محتاج ہے۔ اقبال نے یہ بات سید سلمان ندوی کو کب لکھی تھی؟ جواب، 11 اکتوبر 1919 میں۔
سوال 1928 میں آل انڈیا اورینٹل کانفرنس لاہور کے اجلاس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شعبہ کی صدارت کی تھی؟ جواب شعبہ عربی و فارسی۔ سوال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں 27 اکتوبر 1933 کو نادر شاہ کے ساتھ جمعہ کی نماز کس مسجد میں پڑھی تھی؟ جواب مسجد پل خشتی میں پڑھی تھی۔ سوال مغرب کی اس شخصیت کا نام بتائیں جس نے اقبال کو سرزمین مغرب سے روشناس کرایا تھا؟ جواب ہے ڈاکٹر نکلسن۔ سوال جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دوسری گول میز کانفرنس کی دعوت نامہ ملا اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کون تھے؟ اس کا جواب ہے رمزے میکڈانلڈ۔ سوال ہے ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر کے موضوع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کب اور کہاں خطبہ دیا تھا؟ جواب 1910 کو علی گڑھ یونیورسٹی میں دیا تھا۔ سوال مذہب دنیا میں صلح کے لیے ہوتا ہے نہ کہ جنگ کے لیے، علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کب اور کس اخبار میں چھپا تھا؟ 1906 میں اخبار زمانہ میں چھپا تھا۔ سوال جناب اقبال ہمیشہ دیر سے آیا کرتے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب کسے اور کس موقع پر دیا تھا؟ جواب ہے اپنے استاد صاحب کو جماعت میں دیر سے آنے پر دیا تھا۔